بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام چینل اور میں ہوں مدثر اقبال۔ آج کے دن میں جو انٹرویو ہوئے 2 نومبر 2021 اور جو سوالات کل کے ہمیں مزید ملے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ چنانچہ ایک سوال تھا کہ مستدرک کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، مستدرک حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں مصنف ایسی روایات جمع کرے جو کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق ہوں لیکن اس کی اپنی کتاب میں وہ احادیث جمع نہ ہوں۔ مثلا احادیث کے لینے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرائط مقرر کی ہیں، اب اگر انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی مصنف احادیث جمع کرتا ہے لیکن ان احادیث کو جو بخاری شریف میں نہیں، شرائط اسی کے مطابق ہیں، تو اس کو کہیں گے مستدرک، اور اس میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک علی الصحیحین زیادہ مشہور ہے۔ ایک اور سوال تھا، المسند کس کتاب کو کہتے ہیں؟ حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث صحابہ کرام کی ترتیب کے مطابق جمع کی جاتی ہیں، کبھی حروف تہجی کے لحاظ سے، کبھی تقدم فی الاسلام کے لحاظ سے۔ بہرحال جس کتاب میں احادیث صحابہ کرام کی ترتیب کے مطابق جمع ہوں ایسی کتاب کو المسند کہتے ہیں۔ ایک اور سوال تھا، اصول حدیث کیا چیز ہے؟ اصول حدیث، اس سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث، راویان حدیث کے متعلق تحقیق کی جاتی ہے، یعنی ایسے علم کو اصول حدیث کہتے ہیں جس کے ذریعے راوی اور متن حدیث کے احوال معلوم کیے جائیں جنہیں قبول یا رد کیا جا سکے۔ ایک اور سوال تھا، ارکان اسلام کون سے ہیں؟ تو ارکان اسلام 5 ہیں، توحید کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کرنا، یہ ارکان اسلام ہیں۔ ایک اور سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ تو اس کا جواب آسان ہے، کیونکہ اس وقت تک جنازے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، حکم نہیں ملا تھا۔ نجاشی کے دربار میں کس صحابی رسول نے تقریر کی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سورۃ مریم کی تلاوت کی ہے، وہ آیات وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ ایک اور سوال، خطبہ حجۃ الوداع کے نمایاں نکات بتائیں۔ تو اس کے بے شمار نکات آپ بتا سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے رسوم کا خاتمہ، جان و مال کا احترام، جاہلیت کے سود باطل، عورتوں کے حقوق، کتاب اللہ سے مضبوط تعلق، آخرت کی یاد دہانی، گمراہی اور مسلمانوں کے قتل سے بچنا، ختم نبوت، آخری امت، غلاموں سے نیک سلوک، ارکان اسلام پر عمل کی تاکید، مساوات بنی آدم، تقوی کی نصیحت، کسی کی ملکیت میں اجازت کے بغیر تصرف کی ممانعت، عمل میں اخلاص، ابلاغ ارشادات یعنی میرے ارشادات آگے لوگوں تک پہنچا دو، انسانی حقوق کا منشور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ تفسیر بالمعصور کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی آیت کا معنی مفہوم اگر قرآن مجید ہی کی کسی آیت سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات گرامی سے، نیز صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار سے اس پر روشنی پڑتی ہو تو اس کا نام تفسیر بالمعصور ہے۔ اگلا سوال ہے، تفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں؟ اگر قرآن مجید کی تفسیر اجتہاد سے کی جائے تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین تفسیر بالرائے سے مراد ایسی تفسیر لی ہے جس میں مفسر قرآن معنی کے بیان میں اپنے فہم خاص اور مجرد رائے سے استنباط کرتا ہے، تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ ایک اور سوال تھا، یمین یعنی قسم کی کس قسم پر کفارہ نہیں ہے؟ تو یہاں پہ آپ لوگ ان کے سوال کو ذرا غور سے سنیے گا۔
احناف کے نزدیک یمین لغو اور غموس پر کفارہ نہیں ہے۔ باقی ان کی تعریفات آپ میرے چینل کے دیگر لیکچرز میں سن سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف یہ ہے: اعلان نبوت کے بعد کسی نبی سے ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہو جو عادتاً ناممکن اور محال ہو، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سوال میں یہ بھی پوچھا ہوا تھا کسی غزوہ کے موقع پر جو معجزہ سرزد ہوا ہو وہ بتائیں، تو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی طرف مٹھی بھر ریت کو پھینکا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح دشمن کے قتل ہونے کی جگہیں بتلائی تھیں، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ دیگر غزوات میں بے شمار معجزات ظہور پذیر ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پانی نہیں تھا، یہاں پہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح ذات الرقاع کے موقع پر جو دیہاتی آیا تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب سے وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، شام یمن کے محلات روشن ہو گئے، وہ ایک معجزہ تھا۔ ایک اور سوال تھا کہ قرآن مجید سود کے متعلق کیا کہتا ہے؟ آپ کسی بھی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ سود نہ کھاؤ، یا سود کھانے والوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے: اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا کر لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا بیع بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا، یعنی وہ معاف ہے، اور باطنی معاملہ اس کے خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے، یعنی لوٹے، تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بیان القرآن سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک سوال تھا امیر المومنین فی الحدیث کسے کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین فی الحدیث اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں علم حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو اور مہارت کا یہ عالم ہو کہ حفاظ اور محدثین اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، یعنی حاکم، حجت، حافظ، یہ جو احادیث میں کچھ القابات ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو اعلیٰ درجہ ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث کا ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اگر نماز کی اہمیت کے متعلق کوئی آیت یا حدیث بتائیں، آپ اس کے متعلق بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کی اور احادیث ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی طرح قرآن مجید میں آیت ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ اور احادیث میں سے الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومن، اور لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا ایمان اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اور مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ نماز کی عبادات میں وہ حیثیت ہے، وہ مقام ہے جو سر کو بدن میں اہمیت حاصل ہے، غیر ذالک۔ تو ناظرین، یہ تھے چند سوالات، مزید جیسے جیسے سوالات آتے جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہاں ایک اور گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ایف اے اور بی اے کی کتابیں اسلامیات کے حوالے سے موجود ہیں تو آپ ان کو لازمی پڑھیے، یہ تمام سوالات آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔